السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ثواب اور بدلہ دینے کا ایک قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر ذکر کیا ہے کہ انسان اگر اچھا کرتا ہے تو اس کو بدلے کے طور پر اچھا ہی ملے گا، اور اگر وہ برا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوگا، بلکہ اس برائی کا وبال اس کی طرف پلٹ کر کے آئے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اس کو بدلہ اچھا ملے گا، اور اچھا بھی کیسے؟ بڑھا چڑھا کر اللہ دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، تو اسی جیسا بدلہ یعنی گناہ کے طور پر، اس کی سزا کے طور پر اس کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی کچھ مثالیں بیان کی ہیں، جسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں آپ مثال ایک ایک کر کے چھوٹی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ایک محاورے کے طور پر بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ قانون اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال آپ دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کو سزا تو دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو گناہ اس سے پہلے نہیں تھا تو ایسے لوگوں کو وہ سزا دیتا ہے جیسی سزا اللہ نے اس سے پہلے نہیں دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسی برائی میں مبتلا تھے جو برائی اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی جیسی سزا اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دی، کہ اللہ نے پوری بستی کو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر عہدے منہ مار دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو کبھی مت یہ سوچئے کہ اس کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ میں کچھ نہیں کر پایا یا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے، اللہ کا قانون ہے اور اللہ بھولتا بھی نہیں۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ کچھ مثالیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آپ کسی کے عیب کو چھپائیں گے اللہ آپ کے عیب کو چھپائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے تو عیب کو چھپاؤ لیکن آپ کے عیب کو اللہ ظاہر کر دے۔ آپ کا عیب اگر لوگوں کو معلوم بھی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو خاموش رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لوگوں کا عیب پتا ہے، آپ لوگوں کے عیوب بیان نہیں کرتے، یہ آپ کی اس نیکی کا فائدہ ہے۔ دوسری مثال وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مشکل کو آسان کر دو، اللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ یہ نیکی کی مثال ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں وَمَن نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا، کسی مومن کی کسی بھی تکلیف کو، چھوٹی بڑی جو بھی تکلیف آپ دور کر دیں کسی بھی پیمانے پر، اللہ رب العالمین آپ کی مشکل، قیامت کے دن کی مشکل کو آپ سے دور کر دے گا۔ یہ مثال دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے برائی میں مثال دیکھیے وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ، جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ پہلے کہا تھا عیب کو چھپائے گا، اللہ بھی عیب کو چھپائے گا، لیکن جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ ایسے بندے کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ میں آپ کے عیب کے پیچھے پڑ جاؤں نا تو اللہ میرے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ میں آپ کا ہو سکتا ہے کچھ نہ بگاڑ پاؤں، لیکن اللہ میرے عیب کو سماج کے لوگوں کے درمیان ظاہر کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں کیا برائیاں کر رہا ہوں کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو سماج میں ظاہر کر دے گا۔ یہ برائی کی مثال ہے۔ اور دیکھیے وَمَن ضَارَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کو تکلیف دے، نقصان پہنچائے کسی بھی طرح کا، چھوٹا سا نقصان جس کو ہمارے یہاں معمولی سمجھتے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو نقصان پہنچائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ ہم جو کوئی بھی نقصان کرے گا بچ نہیں سکتا ہے کوئی۔ اور مثال دیکھ وَمَن شَاقَ، جو لوگوں کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈال دے گا۔ بہت دفعہ ہمارے کام اٹک جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ مشکل کیا، اس لیے ہمارا کام اٹک جاتا ہے۔
ہمارا کام بن نہیں رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کا کام نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم مشکل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں. اور دیکھیے ومن خذل مسلما، کسی مسلمان کو آپ اگر رسوا کرتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں اس کی آپ مدد کر سکتے تھے، یعنی آپ اس کو رسوائی سے بچا سکتے تھے لیکن آپ نے بھی ہاتھ ڈال دیا کہ اور ذلیل ہو جائے، تو اللہ آپ کو بھی ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں آپ مدد کے محتاج ہوں گے. آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی لیکن کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. آپ پکار رہے ہوں گے، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ کسی کے ساتھ ایسا کیا تھا، وہاں اس کی مدد آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ اس کو جانے دیا، اس کی رسوائی کو سماج میں باقی رکھا. آپ جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زبان کو بند رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی سچویشن میں اور ایسی حالت میں پہنچائے گا. اور دیکھیے مشہور حدیث ہم جانتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے گا. چاہے جس پر آپ رحمت لٹائیں، پرندوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، کسی پر بھی آپ اگر رحمت لٹاتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت نہ لٹائے. الراحمون، رحم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں لٹاتا ہے. اور دیکھیے ومن انفق، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، مسجد مدرسے میں دیتا ہے، ایسے اداروں میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. آپ کہیں خرچ کریں اللہ آپ پر خرچ کرے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے انسان انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور دیکھیے ومن عفا، جو بندہ اپنے رب کے لیے کسی کو معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ کسی کو معاف کر دیں اللہ آپ کو معاف کر دے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو آپ زمین والوں کو معاف کرو، آسمان والا آپ کو معاف کرے گا. ومن تجاوز، جو درگزر کر دے کسی کی غلطی کو، اگنور کر دے، چلو ٹھیک ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کوئی بھی ہوئے، آپ کی دکان میں کام کرنے والا، آپ کا بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اور ہے، آپ جو ہے اس کی غلطی کو درگزر کر دیں، اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، بعض غلطیاں ایسی بڑی ہوتی ہے، پکڑا جاتا ہے، اس پر بالکل پکڑا جانا چاہیے، لیکن جو غلطیاں نظر انداز کرنے کے لائق ہیں آپ نظر انداز کر دیں تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ برائیاں بھی ہیں، اللہ کہے گا جانے دو. جیسے آپ نے کہا نا دنیا میں بندوں کی غلطیوں کو کسی کے ٹھیک ہے جانے دو، چلا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بھی ایسے کہے گا جانے دو، اس کو، اس کی غلطی کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، اس کو دھیان ہی مت دو، اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرو، اس کو دکھاؤ ہی نہیں کہ اس نے غلطی کیا تھا. اور ایک اور مثال دیکھیے. اچھا تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فہذا شرع اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا قانون ہے. آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوگا. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں 1 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، لیکن آپ کے ساتھ ویسا ہو کر کے رہے گا. اور تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں، خود ہماری زندگی میں بھی بہت سی مثالیں. آپ اچھا کر کے دیکھیے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ برا کر کے دیکھیے آپ کے ساتھ ضرور برا ہوگا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب کہیں بھی کسی بھی غلطی کو، کسی بھی نیکی کو نہیں بھولتا. اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بچے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہو تو اسے چٹان میں رکھ دے، آسمان میں رکھ دے، زمین میں چھپا دے، یأتی بہ اللہ اس کو بھی لے کر کے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریکی کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، بہت باریک بھی ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو ہم اور آپ کو کوئی بھی نیکی کا مسئلہ ہو، برائی کا مسئلہ ہو، ہمیں وہ کام کرتے ہوئے پہلے ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے اگر اچھا ہے تو بدلے میں اچھائی لوٹ کر آئے گی، اگر برا ہے تو بدلے میں برائی لوٹ کر کے آئے گی. اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے اور برائی کے معاملے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.